بڑا بھیڑا ہوتا ہے۔ میں اس کو بھیڑا اس طرح کہتی ہوں کہ یہ اس لیے بھیڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے پھسل جائے نا تو اس نے یقین کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوا وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے، اور اسے پھر بہت کوشش کر کے واپس آنا پڑتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کے اندر کسی سوال کی وجہ سے نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے اور یقین کمزور ہوتا ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک ڈھلوان سے پاؤں پھسلنے کے برابر ہوتا ہے، آپ کو نیچے سے نیچے لے جاتا ہے۔ اب چاہے کہ آپ مکمل طور پر اس ابتدائی مقام کی طرف نہیں جا گرتے، مگر نیچے تو آ جاتے ہیں نا، آپ کے اندر پیار کا لیول کمزور ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے نیچے آنے یا ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یقین بھی کم ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ پیار اور یقین کو اس انتہا پر لانا مشکل ہوتا ہے اور ٹائم لگتا ہے، اور جتنا وقت آپ کے پیار کے جذبات مدھم پڑے رہتے ہیں، آپ ان کو واپس انتہا پر لانے کی کوشش میں جتنا بھی وقت پھر لگے گا، اس دورانیے میں آگے جانے کا سفر بھی تو طے نہیں ہو پاتا۔ اس دوران باقی عاشق ظاہر اپنا سفر آگے کی طرف طے کر رہے ہیں، اور خود بخود آپ کے اور باقی عاشقوں کے بیچ فاصلہ آ جاتا ہے۔ یہ عشق میں بہت خطرناک ہوتا ہے۔ عشق کی رفتار بڑی تیز ہے، جس تیزی سے گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا، اگر وہ ٹکرائے تو اسی شدت کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو عشق کی بجائے سالکیت کا راستہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ سالک کا سفر دھیما ہوتا ہے، وہ اس طرح سے نہیں گرتے، ان میں تیزی زیادہ نہیں ہوتی نا۔ عشق آ گیا، اس میں بہت تیزی ہے، اور عشق کا سفر بھی بہت تیز ہوتا ہے، منٹوں اور لمحوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ عشق ہی تو تھا۔ معراج پر تشریف لے گئے، اپنے بندے کے ساتھ عشق ہی تو تھا نا۔ یہ آج بھی وہی چیز چلتی ہے، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک عاشق کا دماغ عرش پر ہے تو پھر پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہاں ہوگا؟ یعنی اگر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دماغ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی آشنائیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اسے حقیقتوں کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے، تو پھر خود پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادراک اور آشنائی کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عشق بھیڑا ہوتا ہے، اس میں آپ نے یقین کو مضبوطی سے تھامنا ہوتا ہے تاکہ پاؤں پھسلے نہ۔